کے مارے برا حال ہے، آپ کا پیاس کے مارے برا حال ہے، مگر آپ اس فریز میں سے ایک گلاس پانی بھی نکال کر کے نہیں پیتے، کوئی پھل فروٹ نہیں کھاتے۔ کون سی طاقت ہے جو آپ کو کھانے پینے سے روک رہی ہے؟ دن کا ٹائم ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں ہیں، بیوی آپ کے لیے حلال ہے، بیوی سے آپ کا رشتہ جائز ہے، مگر روزے کی حالت میں آپ بیوی کے قریب نہیں جاتے۔ کون سی ایسی طاقت ہے جو آپ کو یہ کام کرنے سے منع کرتی ہے؟ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام اللہ کا ڈر ہے۔ مگر میرے پیارے ساتھیوں، اگر ایک مہینہ کے لیے ہم متقی بن گئے اور 11 مہینے ہم اللہ کے ڈر سے آزاد ہو گئے تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ ہم ایمان والے تو ہیں لیکن ایمان پر استقامت ہمارے اندر ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اے مسلمانوں، جب تم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، ثم استقاموا، تو اپنے اندر استقامت بھی پیدا کر لو۔ 1 مہینے کے مسلمان مت بنو، 12 مہینے کے مسلمان بنو۔ 12 مہینے کے مسلمان۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، مجھے یہاں کے نوجوانوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ مسجد میں کافی تبدیلی آئی ہے، مسجد پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی، ماربل وغیرہ بھی بچھ گیا ہے، اوپر پینٹ وغیرہ بھی بڑا شاندار ہوا ہے۔ لیکن ہم اور آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، اسی مسجد میں رمضان کا مہینہ تھا، مسجد پوری کی پوری بھر جایا کرتی تھی، مسجد پوری کی پوری بھر جایا کرتی تھی، ایک اچھی خاصی تعداد ہمارے نوجوانوں کی تراویح کی نماز بھی پڑھتی تھی، تاک راتوں میں جاگا بھی کرتی تھی۔ مگر آج رمضان ختم ہو گیا، اسی مسجد کا یہ حال ہے کہ چند اللہ کے نیک بندے نماز میں حاضر ہوتے ہیں، باقی ہر آدمی کوئی گھوم رہا ہے، کوئی کاروبار میں ہے، کوئی دکان میں ہے، کوئی کہیں ہے۔ آج مسجد وہی ہے، نماز وہی ہے، حی علی الصلاۃ کی صدائیں وہی ہیں، مگر نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے کہ اے اللہ ہم 1 مہینہ نماز پڑھیں گے اور باقی کے 11 مہینے ہم مسجد سے غائب رہیں گے؟ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف آج میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر ایمان تو ہے، استقامت نہیں ہے۔ ہم نے 1 مہینہ نماز کی پابندی کی، 1 مہینہ ہم نے 14-15 گھنٹے کا روزہ رکھا۔ آپ غور کیجئے، فجر کے ٹائم آپ نے سحری کھائی، اس کے بعد آپ نے مغرب تک کچھ نہیں منہ میں ڈالا۔ گرمی کا موسم تھا، میں رمضان میں آندھرا پردیش میں گیا ہوا تھا، وہاں تو اور زیادہ گرمی پڑتی ہے، 45 ڈگری سیلسیس گرمی، سخت گرمی کا عالم۔ ظہر کی اذان ہوئی، آپ مسجد میں آئے، مسجد کے نل سے آپ نے پانی کھولا، وضو کر رہے ہیں آپ، وضو کے دوران آپ نے چلو میں پانی لیا اور پانی آپ نے منہ میں ڈالا، کلی کرنے کے لیے آپ کا حلق سوکھ کر کے کانٹا بنا ہوا ہے، اگر اس ایک چلو پانی کے 2-4 قطرے اگر آپ اپنے حلق کے نیچے اتار لیں، آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے انسان کو بھی پتہ نہیں چلے گا، آپ کے قریب بیٹھے ہوئے انسان کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ مگر گرمی کے باوجود اور پیاس کے باوجود وہ کون سی طاقت ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ اس سخت گرمی میں بھی آپ نے کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا اور پورا پانی آپ نے باہر نکال دیا۔ کیا مجال کی 1 قطرہ پانی آپ حلق کے نیچے اتار لیں؟ یہی وہ چیز ہے جو رمضان ہمیں سکھا کے گیا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کا نام تقویٰ ہے، یہی وہ چیز ہے جس کا نام اللہ کا ڈر ہے۔ اور رمضان میں سب سے بڑا سبق ہم نے اسی کا سیکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اس لیے نہیں کہ تمہارا وزن کم ہو جائے، اس لیے نہیں کہ تم بھوکے رہو، اس لیے نہیں کہ تم پیاسے رہو، لعلکم تتقون۔ یہ رمضان کے روزے تو اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ کا ڈر، آپ غور کریں میرے پیارے ساتھیوں، اتنا بڑا اللہ کا ڈر تھا، آپ اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں
اور فریج کے اندر طرح طرح کے پھل فروٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، طرح طرح کی کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کا بھوک کے مارے برا حال ہے، آپ کا پیاس کے مارے برا حال ہے، مگر آپ اس فریج میں سے ایک گلاس پانی بھی نکال کر کے نہیں پیتے، کوئی پھل فروٹ نہیں کھاتے۔ کون سی طاقت ہے جو آپ کو کھانے پینے سے روک رہی ہے؟ دن کا ٹائم ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں ہیں، بیوی آپ کے لیے حلال ہے، بیوی سے آپ کا رشتہ جائز ہے، مگر روزے کی حالت میں آپ بیوی کے قریب نہیں جاتے۔ کون سی ایسی طاقت ہے جو آپ کو یہ کام کرنے سے منع کرتی ہے؟ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام اللہ کا ڈر ہے۔ مگر میرے پیارے ساتھیوں، اگر ایک مہینہ کے لیے ہم متقی بن گئے اور 11 مہینے ہم اللہ کے ڈر سے آزاد ہو گئے تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ ہم ایمان والے تو ہیں لیکن ایمان پر استقامت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، اے مسلمانوں جب تم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، ثم استقاموا، تو اپنے اندر استقامت بھی پیدا کر لو۔ 1 مہینے کے مسلمان مت بنو، 12 مہینے کے مسلمان بنو، 12 مہینے کے مسلمان بنو۔ اسلام کے اندر عبادت کا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کے اندر آپ نے روزہ رکھا، کیا باقی 11 مہینے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے؟ بالکل رکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ الگ بات ہے، رمضان کے 30 روزے 29 روزے فرض تھے، باقی کے مہینوں میں آپ، شوال کا مہینہ آیا 6 روزے آپ رکھیے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی شوال کے اندر بھی 6 روزہ رکھے، اور مسئلہ یاد رکھیے پورے شوال میں یہ 6 روزہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کنٹینیو رکھیں، لگاتار رکھیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ شروع میں رکھیں۔ عید کا دن، اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن کے بعد پورے شوال کے مہینے میں یہ 6 روزہ آپ چاہے لگاتار رکھ لیں، چاہے آپ ناگا کر کر کے رکھ لیں۔ اگر آپ نے 6 روزہ رکھ لیا، اور میری مائیں بہنیں بھی غور کریں، چونکہ ماؤں بہنوں کے کچھ نہ کچھ روزے ہر سال چھوٹے رہتے ہیں، تو اب یہ سوال بھی آتا ہے کہ کیا جو روزے چھوٹے ہیں کیا ان کی قضا کیے بغیر بھی شوال کا 6 روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو مسئلہ یاد رکھیے، رکھا جا سکتا ہے۔ اگلے رمضان تک کا ٹائم ہے روزہ قضا کرنے کے لیے۔ اس رمضان میں جو روزہ چھوٹا ہے، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو اگلے رمضان تک آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں، لیکن یہ شوال کا 6 روزہ تو آپ کو شوال میں ہی رکھنا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور ساتھ میں شوال کے 6 روزے رکھے، کأنہ صام الدہر، گویا اس نے زندگی بھر روزہ رکھا۔ یہ 6 روزے آپ رکھ لیجئے اور ہر سال رمضان کا روزہ رکھیے، آپ سال کے 360 دن روزہ رکھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، ہر دن آپ کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ رمضان میں آپ نے تراویح کی نماز پڑھی، لیکن کیا باقی دنوں میں رات کی نماز نہیں ہے؟ باقی دنوں میں بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں میرے بھائی، بلکہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، غریبوں کو، مسکینوں کو، مہمان کو، رشتہ داروں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تہجد کی نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو رمضان میں آپ کر سکتے تھے باقی دنوں میں آپ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، رمضان میں آپ یہ سمجھ لیجئے نیکیوں کی سیل لگی ہے، رمضان میں نیکیوں کی سیل لگی تھی، مگر کتنا بدنصیب ہوگا وہ انسان جس نے رمضان کی سیل میں تو نیکیاں کر لیں اور باقی کے 11 مہینے وہ آزاد ہو گیا۔ میرے بھائی، آپ کے پاس 4 ویلر ہے، 2 ویلر ہے، گاڑی خراب ہو گئی، آپ دکان پر لے کر گئے، آپ نے دکاندار سے کہا یار میری گاڑی بڑی خراب ہو گئی ہے، اس کی سروس کر دو۔ دکاندار نے اس کے پرزے پرزے میں تیل پانی ڈالا، گاڑی کے پرزے پرزے کو ٹھیک کیا، گاڑی صحیح ہو گئی، بہترین ہو گئی۔ اب اس گاڑی کو آپ گھر میں لے کر کے آ کے کیا کریں گے؟ بڑا بے وقوف انسان ہوگا جو اس گاڑی کو لا کر کے اپنے گھر میں کھڑا کر دے گا۔ ارے تو نے سروس کرائی ہے اس لیے تاکہ تو اپنی گاڑی کو اور چلائے۔ رمضان بھی ہماری روح کی سروس
کے لیے آیا ہے میرے بھائی۔ رمضان کے اندر ایک مہینے کے لیے ہم نے روزہ رکھا، ہم نے تراویح کی نماز پڑھی، ہم نے طاق راتوں میں جاگ کے عبادت کی، ہماری روح کی سروس ہو گئی، ہمارے اندر سے گندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے ذریعے نکال دیا۔ اب رمضان ختم ہو گیا تو ہمارے اندر اور تقویٰ پیدا ہونا چاہیے، اور اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، ہم نماز سے اور قریب آ جائیں، ہم گناہوں سے اور دور ہو جائیں۔ مگر افسوس کی بات ہے، ابھی میں کلکتہ سے آ رہا ہوں اور کتنی مسلمان جوان لڑکیاں بے پردہ آج کلکتہ میں نے دیکھا، اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ وہ سیر کر رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، بے پردہ اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہیں۔ یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ عید منا رہا ہے، یہ عید منا رہا ہے، یہ پکنک منا رہا ہے۔ اسلام میں عید منانا اور پکنک منانا یہ ناجائز نہیں ہے میرے بھائی، مگر خوشی کی بھی ایک حد ہے۔ آپ خوشی کے موقع پر بھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو اللہ کو ناراض کرے۔ آپ اللہ کو ناراض کرنے والا کام، کوئی غلط کام، کوئی ناجائز کام آپ خوشی کے موقع پر بھی نہیں کر سکتے۔ مگر آج مسلمان اس طریقے سے، سلمان خان کی فلم آئی ہے، سنیما ہال کے باہر مسلمان مردوں اور عورتوں کی لائن لگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان ختم ہوتے ہی شیطان آزاد نہیں ہوا، گویا کہ ہم آزاد ہو گئے، مسلمان آزاد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، سورہ حامیم سجدہ کی یہ 3 آیتیں ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ اپنے ایمان کے اندر استقامت پیدا کرو، اپنے ایمان پر جم جاؤ۔ اگر 1 مہینہ نماز کی عادت ڈالی ہے تو باقی 11 مہینے بھی نماز کی عادت ڈالو۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں صاحب ہماری فجر کی نماز میں نیند نہیں کھلتی، فجر کے ٹائم ہماری نیند نہیں کھلتی، رات میں بہت لیٹ سوتے ہیں، رمضان آپ کو سکھا کے جا رہا ہے کہ یہ تیرا جھوٹا بہانہ ہے۔ اگر تو سحری کے لیے رمضان کے 30 دن تو صبح اٹھ سکتا ہے تو حی علی الصلاۃ اور الصلاۃ خیر من النوم کی آواز پر تو کیوں نہیں اٹھ سکتا ہے؟ رمضان ہمیں یہ سکھا کے جا رہا ہے کہ اگر تیری زندگی میں اتنی چینجنگ اور پریورتن آ سکتا ہے کہ 1 مہینہ تو دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا ہے، 1 مہینہ تو صبح کے 4 بجے 3:30 بجے اٹھ کر کے سحری کھا سکتا ہے، اگر تیری زندگی میں کھانے کا ٹائم بدل گیا، سونے کا ٹائم بدل گیا، تیری پوری زندگی اگر بدل گئی تو اے شراب پینے والے، اگر تو سچا ارادہ کر لے تو تیری شراب کی عادت بھی چھوٹ سکتی ہے۔ اے بیڑی پینے والے، اے گٹکھا کھانے والے، اے نشہ کرنے والے، تو چاہے تو تیری زندگی سے یہ بری لتیں اور عادتیں بھی چھوٹ سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی کل کلکتہ کے آگے کھڑگپور میں میرا پروگرام تھا، چند نوجوانوں نے پروگرام رکھا تھا۔ جب میں وہاں گیا وہ نوجوان میرے پاس آئے، کہنے لگے مولوی صاحب ہم لوگ ہر سال ڈی جے کافی رقم خرچ کر کے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ڈی جے منگاتے تھے اور پورے گاؤں میں ہم گانا بجاتے تھے عید کے موقع پر۔ اس سال ہمارے دل میں احساس پیدا ہوا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم نے آپ کو تقریر کے لیے بلایا ہے، ہم نے اس سال ڈی جے اور گانے بجانے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کا ارادہ کیا ہے۔ میرے دل سے دعا نکلی، میں نے تقریر میں ان بچوں کے حق میں دعا کی کہ اللہ ان نوجوانوں کو اسی دین پر قائم رکھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، رمضان ہمیں چینج کرنے کے لیے آیا ہے، اور جب رمضان سب کچھ چینج کر رہا ہے تو آؤ ان رسم و رواج کو بھی ترک کر دو میرے بھائیوں، اس نے سماج کا جینا حرام کر دیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، موہن پور، بابو پور اور پاکڑ کا یہ پورا علاقہ بڑی تعداد میں ہمارے اہل حدیثوں کا علاقہ ہے، انصاریوں کا علاقہ ہے، پوری بستی، پورا گاؤں الحمدللہ رفع الیدین کرنے والے، سینے پر ہاتھ باندھنے والے، آمین زور سے بولنے والے اور قرآن و حدیث پر چلنے والوں کا علاقہ ہے۔ مگر افسوس تب ہوتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ یہاں ان علاقوں میں جب شادی ہوتی ہے لمبے چوڑے جہیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، لمبے چوڑے جو راتوں میں تہجد پڑھتا ہے، اور جس باپ کے چہرے پر شرعی داڑھی ہے اور جس کے ماتھے پر سجدے کا نشان ہے اس کو بھی شرم نہیں آتی، وہ بھی اپنے سمدھی سے کہتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں دینی پڑے گی، باقاعدہ جہیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور لمبا چوڑا جہیز چلتا ہے۔ میرے بھائیوں آؤ، رمضان ہمیں یہ آپ کو سبق سکھا کے جا رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو ان رسم و رواج کو بدل سکتے ہو۔ اور میری ماں اور بہنوں آپ سے کہنا چاہوں گا، رسم و رواج کو سب سے زیادہ بدلنے کی طاقت اگر کسی میں ہے تو عورتوں کے اندر ہے۔ کتنی شادی بیاہ کی رسمیں ہیں جو آج عورتوں کی وجہ سے پھل پھول رہی ہیں، اگر ان کو بند کرنے کی بات آتی ہے سب سے پہلے یہ عورتیں اٹیک کرتی ہیں، ارے نہیں
ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا، ہم کیوں نہیں کریں گے؟ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، تو ماں کہتی ہے تو کیوں نہیں لے گا؟ جب ہم نے تیری بہن کو جہیز دیا تھا، جب ہم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا تھا، تو ہم تیری شادی میں کیوں نہیں لیں گے؟ یاد رکھیے، جہیز دینا مجبوری ہو سکتی ہے، جہیز لینا مجبوری نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں میرے نوجوانوں، تھوڑی سی ہمت پیدا کر لو، اللہ کے لیے تھوڑی سی ہمت پیدا کر لو، تھوڑی سی خودداری پیدا کر لو، یہ طے کر لو۔ اتنے بڑے مجمع میں اگر 10 نوجوان یہ طے کر لیں کہ اپنی شادی میں ہم کوئی جہیز نہیں لیں گے، اگر ہمیں اللہ کا دیا ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم زمین پر سوئیں گے، ہمیں سسرال سے ملنے والی مسیری نہیں چاہیے، ہم اپنی زندگی زمین پر لیٹ کر کے گزار لیں گے۔ ہمارے سسرال سے اگر ہمیں جو فریج ملتی ہے، اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہم فریج خریدیں گے، ہم گھڑے کا ٹھنڈا پانی پی کر کے گزارا کر لیں گے۔ اگر نوجوان یہ غیرت اپنے اندر پیدا کر لے، یہ خودداری اپنے اندر پیدا کر لے، میرے نوجوان اگر 10 نوجوان ایسا طے کر لیں، 10 غریب بیٹیوں کے باپ کے سینے سے پتھر اتر جائے گا، 10 فیملیاں سکون کی سانس لیں گی۔ آج سماج میں کیوں یہ فساد پھیلا ہوا ہے؟ کیوں گھر گھر میں ساس بہو کے جھگڑے ہیں؟ کیوں گھروں کے اندر دیور اور بھابھی کے ناجائز تعلقات جنم لے رہے ہیں؟ کیوں گھروں کا ماحول خراب ہے؟ کیونکہ رشتوں کی بنیاد آج غلط ہے۔ آج رشتہ دیکھا جاتا ہے، لڑکی کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، آج رشتہ دیکھا جاتا ہے، لڑکی کے باپ کا پیسہ دیکھا جاتا ہے، اور جہیز میں ملنے والا مال دیکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ببول کا پیڑ بو کر کے آم نہیں کاٹ سکتے۔ جس رشتے کی بنیاد آپ نے مال کے اوپر اور دنیا کی خوبصورتی کے اوپر رکھی ہے، اس رشتے سے آپ دینداری کی امید نہیں کر سکتے۔ آؤ تو آپ کا رب، ہمارا رب ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آپ نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام پر جم جاؤ، اور اگر تم جم گئے تو دنیا کا کوئی ظالم سے ظالم بادشاہ، دنیا کا ظالم سے ظالم منسٹر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے رب کا اعلان ہے، فرشتے آ کر کے آپ کو خوشخبری سنائیں گے، تو ڈر مت، تو غم مت کر، تو اللہ والا ہے، تو رب کی توحید والا ہے، تیرا رب تجھے بچائے گا، تیرا رب تیری مدد کرے گا، تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تیری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، اگر 1 مہینہ ہم نے قرآن پڑھا، 1 مہینہ ہم نے روزہ رکھا، 1 مہینہ ہم نے خوب عبادت کی، اور اس کے بعد ہم آزاد ہو گئے، فلمیں دیکھنے میں مگن ہو گئے، ناچ گانے میں مگن ہو گئے، عورتیں بے پردہ گھومنے لگی، تو یاد رکھو ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو زمین میں کھیتی کی ہے، اسی کھیتی میں ہم نے آگ لگائی ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو کمائی کی ہے، اس کمائی کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگائی ہے۔ اگر ہم نے 1 مہینہ نیکی کرنے کے بعد ہم نے پھر سے گناہوں کا بازار گرم کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے 14ویں پارے میں فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اے مسلمانوں، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو مکے کے اندر بیٹھ کر کے دھاگا بناتی تھی، سوت بناتی تھی۔ اب آپ کو دھاگا اور سوت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب ماشاءاللہ ہمارے انصاری بھائی ہیں، آپ کے باپ دادا نے بھی یہ کام کیا ہوگا، کسی زمانے میں آپ کے یہاں بھی کرگے رہی ہوگی اور سوت اور دھاگے کا کام ہوا ہوگا۔ مکے میں ایک عورت تھی، وہ سوت اور دھاگے کا کام کرتی تھی، اور جب دھاگا تیار ہو جاتا تھا، سوت تیار ہو جاتا تھا، تو کینچی اٹھا کر کے اس کو کاٹ ڈالتی تھی۔ بڑی محنت سے جس دھاگے کو گھنٹوں محنت کر کے تیار کرتی تھی، وہ بے وقوف عورت اس کے تیار ہونے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ اللہ نے فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا۔ اے ایمان والو، تم اس بے وقوف عورت کی طرح نہ ہو جانا جو بڑی محنت کر کے دھاگے کو تیار کرتی ہے، سوت کو تیار کرتی ہے، اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ تم نیکی کرنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد، اور 1 مہینہ عبادت کرنے کے بعد تم گناہ کر کے، تم ناجائز کام کر کے، تم شراب پی کر کے، تم ناچ گانا کر کے، تم نماز کو چھوڑ کر کے اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرنے لگنا۔ اور جانتے ہو، نیکی کرنے کے بعد سب سے زیادہ چنتا کس بات کی ہونی چاہیے؟ ہمارے یہاں تو الٹا معاملہ ہے، ہم لوگ نیکی کرنے کے بعد فخر کرتے ہیں، ارے ہم نے تو 1 مہینے کا روزہ رکھ لیا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب ہم نے گرمی کا روزہ رکھ لیا۔ ارے آپ نے کون سی گرمی کا روزہ رکھا ہے؟ صحابہ کرام نے عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں رہ کر کے جہاد کرتے ہوئے روزہ رکھا ہے۔ ہم یہ ذرا سی گرمی کا روزہ ہم نے رکھ لیا، ہمیں بڑا ناز ہے صاحب، ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ یاد رکھو، نیکی کرنے کے بعد انسان کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے، نیکی پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے۔
نیکی کے بارے میں ڈرنا چاہیے کہ ہماری نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا رہے تھے، زمین کے اوپر دنیا کے اندر پہلی مسجد بنا رہے تھے، باپ مستری بنا ہوا ہے، بیٹا لیبر بنا ہوا ہے، باپ اللہ کا خلیل ہے، بیٹا ذبیح اللہ ہے، باپ مستری کا راج مستری کا کام کر رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کو پتھر اٹھا کے دے رہا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ نے اس منظر کا نقشہ کھینچا ہے قرآن میں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم خانہ کعبہ بنا رہا تھا اور ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ساتھ دے رہا تھا، دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دونوں کی زبان پر بس ایک ہی دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم یہ نیکی کا کام تو کر رہے ہیں، ہم تیرا خانہ کعبہ بنا تو رہے ہیں مگر ہمیں نہیں پتا کہ ہماری یہ نیکی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اے اللہ تو ہماری اس نیکی کو اپنے کرم سے قبول فرما لے، تو ہر بات کو سننے والا، ہر بات کو جاننے والا ہے۔ تو نیکی کر کے اس کے قبول کرنے کی فکر کیا کرو۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حابیل نے بھی قربانی پیش کی تھی، قابیل نے بھی قربانی پیش کی تھی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قبول ہو گئی۔ قابیل کو بڑا غصہ آیا، اس نے اپنے بھائی حابیل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو حابیل نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، ارے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تیری قربانی کے اندر اخلاص نہیں تھا، تقوی نہیں تھا۔ اللہ کو تقوی والا عمل پسند ہے، اللہ کو اخلاص والا عمل پسند ہے۔ تو میرے بھائی نیکی کر کے اللہ سے ڈرنے والے بنو، نیکی پر ناز مت کیا کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہماری شریعت میں ہر نیکی کے بعد استغفار کرنے کا حکم ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سلام پھیرتے ہی کیا بولتے ہیں؟ بولو بھائی، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اور اس کے بعد 3 بار کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ بھائی کوئی گناہ کر کے تو نہیں بیٹھے ہو، کوئی غلط کام کر کے تو نہیں بیٹھے، نماز پڑھ کے بیٹھے ہو، کیوں اللہ سے معافی مانگ رہے ہو؟ کیوں استغفر اللہ پڑھ رہے ہو؟ یہ استغفر اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ نماز تو میں نے پڑھ لی ہے مگر میں جانتا ہوں میں انسان ہوں اور میں بہت کمزور ہوں، اے اللہ میری نماز میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی، کچھ کوتاہی رہ گئی ہوگی، کچھ اے اللہ میری نماز تیری عبادت کا جیسا حق ہونا چاہیے میں نے ویسا حق ادا نہیں کیا ہے، اے اللہ میری نماز میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ استغفار کرنے کا حکم ہے۔